نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو حرام قرار دی ہیں تمہارے پروردگار نے تم پر، وہ یہ ہے کہ تم نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی سے، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہر ہو ان میں سے اور جو پوشیدہ ہوں، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ان باتوں کا اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تم کو تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ سامعین بھی وقار، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی آپ کی سماعتوں کے نظر کیا۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع سے پہلے جو رکوع 2 یا 3 ہم نے پڑھے، ان میں مشرکین مکہ کے قاتل عقائد و نظریات کا، سوچ و فکر کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ان لوگوں نے حرام قرار دے دیا تھا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرا دیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے حرام قرار دی ہیں تم پر کو، یہ جن کو تم حرام نہیں سمجھتے، فرمایا کہ قل اے محبوب پیغمبر آپ ان سے کہیے تعالو آؤ میرے پاس، اتلو کیوں تاکہ میں کیا کروں، تلاوت کروں، ما حرم ربکم اس چیز کو جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے کس کا حکم دیا ہے، حرمت کا حکم دیا ہے کہ وہ چیز تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ انسانوں میں سے کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ جنوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ انبیاء و رسل میں سے، نہ صحابہ کرام میں سے، نہ اہل بیت میں سے، کسی میں سے بھی کسی کو اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اللہ کی ذات میں اور نہ ہی اللہ کی صفات میں۔ فرمایا کہ دوسرے نمبر پر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو، حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق جو اللہ کا ہے وہ نماز پڑھنا ہے، اور حقوق العباد میں جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اولاد کے لیے اولاد کی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا، اور اولاد کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے باپ کو اس کی جنت کا دروازہ بنایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب وسخط الوالدی، کہ باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں ہے اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ فرمایا کہ ہمارے استاد محترم نے جب یہ حدیث پاک ہمیں پڑھائی تو ایک بڑا شاندار جملہ ارشاد فرمانے لگے کہ بھئی بچوں، اگر تم میں سے کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے،
تو یہ دیکھ لو کہ تمہارا ابا تم سے کیا ہے، راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا رب بھی تم سے کیا ہے، راضی ہے، اور اگر تمہارا والد تم سے ناراض ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا اللہ بھی تم سے کیا ہے، ناراض ہے۔ تو فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ہر حکم کی تابعداری کرنے کا کیا دیا ہے، حکم دیا ہے، الا وہ حکم جو اللہ کے کیا ہو، اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، جو حکم اللہ کے مقابل لا کر کھڑا کر دیتا ہے اس میں ماں باپ کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ماں باپ کے ہر حکم ماننے کو شریعت کیا کرتی ہے، اولاد کو پابند کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کس کا حق ہے سب سے زیادہ؟ تو فرمایا کہ آپ کی ماں کا۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا، پھر فرمایا ماں کا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر فرمایا ماں کا۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو پھر فرمایا کہ تمہارے کس کا حق ہے، باپ کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی والدہ کو خراسان سے جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں لایا ہوں، بیت اللہ کا میں نے طواف کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی اماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ تو نے ایک رات کا بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا۔ تو ہمارے یہاں آج کل کی جو نوجوان نسل ہے یہ سمجھتی ہے کہ بھئی ماں باپ نے کون سا احسان کیا ہمیں پیدا کر کے، کون سا احسان کیا انہوں نے ہمیں پڑھا دیا، کون سا احسان کیا انہوں نے ہمیں کیا کر دیا، ہمیں جو ہے وہ ہماری شادی کر دی، بیاہ کر دیا، گھر بنا دیا، یہ کون سا کوئی احسان کیا، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی۔ تو میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں کو کہ خدا کی قسم یہ ان کا احسان ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کا ہاتھ ان سے کیا ہے، بری ہے۔ اب ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی رہائش کا بندوبست کریں، شریعت ماں باپ کو پابند نہیں کرتی۔ اب یہ ماں باپ کا احسان ہے ان پر کہ اب مزید ان کو کیا کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت کے لیے ان پر جو ہے وہ پیسہ لگا رہے ہیں، ان کی رہائش، کپڑوں کے لیے، ان کے گھر کے لیے، رہائش کے لیے، سب کچھ ماں باپ کر رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کا اپنے بچوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ تیسری چیز فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور زمانہ جاہلیت میں خاص طور پر لوگ بچیوں کو زندہ درگود کر دیا کرتے تھے، اور اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ بھئی پیدا ہو گئی ہے، اب اس کا خرچہ کون اٹھائے گا، اب اس کو پالے گا کون، جب یہ بڑی ہوگی اس کا شادی بیاہ کا بندوبست کرنا ہے، تب اس کے معاملات کون سنبھالے گا، تو لہذا اس کو کیا کرو، قتل ہی کر، اس کو جو ہے وہ مار ڈالو۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں غیرت کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ بھئی اگر بچی پیدا ہو گئی تو یہ کیا ہے، غیرت کے خلاف معاملہ، بچہ پیدا ہوتا تو اس پر کیا کرتے، بڑا فخر کرتے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس دور کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے نہ قتل کرو۔ کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہارے بھی رازق ہم ہی ہیں، اور تمہارے ہاں جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کے رازق بھی کون ہے، ہم ہی ہیں، تمہیں بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق عطا فرمائیں گے۔ آج کے دور میں اگر اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اس پرفتن دور کے اندر، آزمائشوں کے دور کے اندر ابورشن جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ اب اس میں اگر تو ابورشن کروایا جا رہا ہے اس بچے کے جسم کے اندر روح ڈلنے کے بعد، جو کہ عموماً 120 دن کے بعد اللہ رب العزت کیا ڈال دیتے ہیں، اس ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے اس کے اندر روح کو ڈال دیتے ہیں۔ اب علماء نے لکھا کہ اگر اس کے بعد کوئی ابورشن کرواتا ہے تو یہ قتل کے حکم میں آئے گا کہ اس نے ایک نفس کو کیا کیا ہے، قتل کیا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ قیامت والے دن اس کو اللہ کے ہاں کیا دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں جب شادی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی میں ایک بہت بڑا جو بحثوں بحثہ ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بچے کتنے چاہیے، ایک چاہیے، دو چاہیے، تین چاہیے۔ اب اس میں وہ حمل کو روکنے کے اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے، شریعت میں اجازت ہے، حمل کو روکنے کے اسباب کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں چند صورتیں ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 1 پر اگر تو میاں بیوی آپس میں رضامندی کے ساتھ حمل کو روکنے کے کسی بھی سبب کو اختیار کرتے ہیں
اور اس میں سے ایک مقصد یہ ہے ان کا، تاکہ جو اللہ نے ہمیں پہلے بیٹا عطا فرمایا ہے یا 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں کہ ان 2 بیٹوں کی یا ایک بیٹے کی یا ایک بیٹے کی اچھی طرح سے کیا ہو جائے، تربیت ہو جائے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، وقفہ ڈالتے ہیں 2 سال کا 3 سال کا، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ نمبر 2 پر کہ دونوں نے آپس کی رضامندی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا یہ جو بچہ ہے یہ بہت زیادہ کیا ہے، کمزور ہے، ہم اس کو 2 سال کیا پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں تاکہ یہ کیا ہو جائے، صحت مند ہو جائے۔ اب اس وجہ سے 2 سال کے لیے یا 2.5 سال کے لیے 3 سال کے لیے وقفے کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ میڈیسن یا اسباب اختیار کرتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح ماں کی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھی اگر اسباب اختیار کیے جاتے ہیں جس سے حمل کو روکا جا سکتا ہے تو اس میں بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آج کل کے اس دور میں سب سے بڑا جو معاملہ خراب ہوتا ہے وہ ہے بڑے آپریشن والا۔ میں نے جو کچھ جانتا ہوں، آپ مجھ سے 100% زیادہ جانتے ہوں گے، میں نے جو کچھ جو ہے وہ بھی نوٹ کیا ہے کہ جو عورت ایک مرتبہ بڑے آپریشن کے ساتھ بچہ جنم دیتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 بچے اور پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر اتنی طاقت نہیں باقی رہتی کہ مزید بچوں کو کیا کرے، پیدا کرے۔ اگر وہ یوں رسک لے بھی صحیح تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، اس کو ڈرا دیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہ اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم عزل کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب انزال کی باری آئے تو ہم اپنے نفس کو، اپنے ذکر کو باہر نکال کر پھر جو ہے وہ انزال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہے، اجازت ہے، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ ان کی اصلاح بھی فرما دی کہ اللہ اگر چاہے تو تب بھی تمہیں کیا عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے۔ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سمٹم ایسا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ماں کے رحم میں لے جائے جس کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تو بہرحال ایک صورت ہے جس میں جو ہے وہ حمل کو روکنے کے کسی بھی سبب کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ 2 بیٹے دیے ہیں تو کوئی یہ سمجھے کہ بھئی اگر تیسرا ہو گیا تو یہ پالے گا کون اس کو۔ اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کوئی اسباب اختیار کرتا ہے حمل کو روکنے کے تو وہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ کے تحت وہ ایسا ہی بندہ ہے کہ جس کو مفلسی کا ڈر ہے کہ بھئی پیدا ہو گیا تو یہ کھائے گا کہاں سے، اس کو کھلائے گا کون، پلائے گا کون۔ میں ایک دفعہ ایجوکیٹر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ بھئی بچے 2 ہی اچھے۔ میں نے کہا یار کیوں، مسئلہ کیا ہے؟ کہتا 2 سے اگر 3 ہو جائے تو آپ ایجوکیٹر میں پڑھا کے بتاؤ کسی بچے کو۔ میں نے کہا کیوں بھائی، کون سا فرض واجب ہے کہ ایجوکیٹر میں ہی آپ نے کیا کرنا، بچے کو پڑھانا ہے؟ بچے کو پڑھانا ضروری ہے، تعلیم و تربیت دینا ضروری ہے۔ ایجوکیٹر کے اندر پڑھانا یا بڑے اچھے ہائی لیول کے اسکول کے اندر پڑھانا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے خود کے اوپر خود جو ہے وہ چیزوں کو کیا کر لیا ہے، سوار کر لیا کہ بچی پیدا ہوگی تو اب یہ شادی کے وقت میرا جو ہے وہ سب کچھ لے جائے گی۔ بھئی کہ ہماری خود ساختہ جو ہے وہ چیزیں ہیں، اس وجہ سے ہم نے خود اپنے لیے کیا بنانی ہے، مشکلات بنا لی ہیں۔ تو شریعت میں جو ہے وہ آپ کو یا مجھے کسی قسم کا پابند نہیں کیا۔ تو فرمائے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اپنی اولادوں کو مفلسی سے، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہر ہیں، یعنی کہ سینما ہاؤس میں جانا یہ ظاہری بے حیائی ہے، کسی جگہ پر گانا ناچ چل رہا ہے وہاں پر چلے جانا یہ ظاہری طور پر بے حیائی ہے، کسی جگہ پر بری مجلس لگی ہوئی ہے وہ کسی بھی کیٹیگری کی ہو وہاں پر چلے جانا یہ ظاہری طور پر بے حیائی کے کام ہے۔ اور پوشیدہ طور پر بے حیائی کے کام کیا ہے کہ بندہ اکیلا جو ہے وہ کسی جگہ پر کوئی بھی گناہ کا کام کر رہا ہے جو قرآن و حدیث اور اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے تم اپنے آپ کو کیا رکھو، باز رکھو۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے کیا کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ اب یہ حق کے ساتھ کون سا قتل ہے؟ فرمایا کہ اس میں 3 قتل آتے ہیں۔ نمبر 1 پر کہ اگر کوئی شخص مسلمان تھا اور وہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گیا، کافر ہو گئے، تو اب شریعت اس کو 3 دن کی مہلت دیتی ہے کہ 3 دن کی تیرے پاس مہلت ہے، جو تجھے شبہات ہیں، جو تیری اشکالات ہیں، قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اللہ پر ہے، جس پر بھی تجھے کوئی اشکال ہے، سوال ہے، وہ تو سوال کر، اس سوال کا تجھے تسلی بخش کیا دیا جائے گا، جواب دیا جائے گا۔ 3 دن کے اندر اندر تو واپس آ جا، اگر نہیں واپس آتا تو شریعت جو ہے وہ اس کو کیا کرنے کا حکم دیتی ہے، قتل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اب جو قتل کرنے والے ہوں گے ان کو جو ہے وہ
قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی حدود کو کیا کرنے والے ہیں، اس کا خیال رکھنے والے ہیں۔ نمبر 2 پر فرمایا کہ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اب قصاصاً اس کو کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، تو اب اس قتل کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ نمبر 3 پر فرمایا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں اور اس زنا پر جتنے بھی شرعی جو ہے وہ گواہوں کی ضرورت ہے وہ گواہ بھی تیار ہو جائیں، گواہی دے دیں، اب اس کے بعد ان دونوں کو کیا کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا کہ پورے محلے والے مل کر اس کے اوپر پتھروں کا برساؤ کریں گے اور یہاں تک کہ دونوں کیا ہو جائیں، مر نہ جائیں۔ تو اب اس صورت میں بھی جتنے لوگ پتھر مارنے والے ہوں گے ان کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو فرمائے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ان باتوں کا اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے۔ اور ہمارے شیخ صاحب نے یہاں پر ترجمہ کیا کہ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں کیا کرتا ہے، وصیت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، سمجھ والے بن جاؤ، سمجھدار بن جاؤ، عقل والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں وہ حدیث مبارکہ بڑی فٹ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں کو کوئی نہیں پتا ہوگا، قاتل کو نہیں پتا ہوگا میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ میں قتل کیوں ہو رہا ہوں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے اس نے ظلم کیا، مقتول کیسے کیوں جہنم میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مقتول ہے وہ بھی اصل میں قتل کے کس کے ساتھ آیا ہوگا، ارادے کے ساتھ آیا ہوگا، وہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوگا، ہاں اس کا داں نہیں لگا اور وہ مارا گیا اور دوسرے کا داں لگ گیا اور اس نے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو اب اس صورت میں دونوں کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے آج کے دور میں حتی الامکان ہر قسم کی لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، زیادہ جو ہے وہ چودھری بننے کی آج کے دور میں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو 100% یقین ہو کہ یہاں پر میرے جانے کے ساتھ کچھ کیا ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، کچھ صلح کی کوئی ترتیب بن سکتی ہے، پھر ہی جانا چاہیے، وگرنہ ہر ایرے گہرے کو کسی بھی لڑائی کے اندر جھگڑے کے اندر کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا اور فرمایا کہ جب کسی بندے سے غلطی ہو جائے تو بڑا پن اسی میں ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان لے اور اس غلطی کی تلافی کے لیے اگر وہ غلطی علل اعلان ہوئی ہے تو اس کی معافی بھی کیا ہوگی، علل اعلان ہوگی، اگر چھپ کر ہوئی ہے تو اس کی معافی بھی کیا ہوگی، چھپ کر ہوگی۔ کل میں نے ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ کیا تھا کہ جو تخت پوش ہے، جو لکڑی کا جائے نماز ہوتا ہے، اس پر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ اور میں نے کل کے ہمارا جو سیشن ہوا تھا اس میں نے ایک بات اور سیکھی، پہلے بھی میرے ذہن میں تھی لیکن کیا کہتے ہیں بس اوقات ذہن سے نکل جاتی ہے بات، لیکن کل سے ایسی سیکھی ہے کہ دوبارہ انشاءاللہ اس میں غلطی نہیں ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی فرد کو چاہیے کہ جب بھی وہ کوئی مسئلہ بیان کرے، بیان کرنے سے پہلے اس کو کراس لازمی چیک کرے، بیان کرنے سے پہلے اس کو کیا کرے، کراس لازمی چیک کرے۔ صحابہ کرام جو ہے وہ ایک دفعہ سفر پر گئے ہوئے تھے تو حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے، تو ایک صحابی کے جو ہے وہ سر پر زخم تھا، اب ان کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے پوچھا کہ یار میرے سر پر نا زخم ہے، تو کیا میں اس حالت میں تیمم کر لوں؟ انہوں نے سوچا کہ یار غسل جنابت کرنا ہے تو غسل جنابت کا کیسے تیمم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں تجھے جو ہے وہ تیمم کی اجازت نہیں ہے، تو کیا کر، غسل کر۔ اب انہوں نے غسل کیا، پانی سر میں ڈالا، اس کی وجہ سے ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ بتانے والے کو ڈانٹا کہ جب تجھے مسئلے کا نہیں پتا تھا تو نے کیوں بتایا۔ بہرحال کل میں نے عرض کیا تھا کہ تخت پوش پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہے، اور میرے پاس جو اس کی دلیل تھی وہ یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ تخت پوش زمین کے حکم میں نہیں آتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ تخت پوش جو ہے وہ زمین سے کیا ہوتا ہے، اٹھا ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر جائز نہیں۔ لیکن
کل ہی جو ہے وہ سر جی کے سامنے ہی میں نے وہ فتویٰ پڑھا کہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوریا نے لکھا کہ جو 1.5 فٹ تک جو تخت پوش اونچا ہوتا ہے وہ زمین کے ہی حکم میں ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس چیز پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ٹھوس ہونی چاہیے, وہ زمین کی طرح سخت ہونی چاہیے. ہاں اگر کوئی بندہ اپنے پلنگ پر نماز پڑھتا ہے اور پلنگ کے اوپر چونکہ اتنا موٹا کیا ہوتا ہے, گدا ہوتا ہے, اس پر پیشانی سجدہ کرنے کے ساتھ زمین والی فیلنگ نہیں آتی, تو وہاں پر تو نماز نہیں ہوگی. لیکن جو چیز تخت پوش یا ٹھوس چیز ہوتی ہے اس کے اوپر اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے یہ مسئلہ جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنے گھر میں بتایا ہوا ہے, اور ابا جی نے کئی سالوں سے اس تخت پونس پر نماز پڑھنا کیا کر دی ہوئی ہے, چھوڑ دی ہوئی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ پوچھے گا, ہاں پوچھے گا تب جب میں ان سے جو ہے وہ معافی نہ کر مانگوں. یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ان کی نماز ہی میں نے چھڑوا دی؟ نماز نہیں چھوٹی لیکن اس کی وجہ سے ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا الہ العالمین, جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, ہم سب کو دین کے تمامی مسائل کو صحیح طریقے کے ساتھ سیکھ کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, ہم سب کے مرحومین کی قابل مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما, آخرت کی ساری منازل کو ان کے لیے آسان فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.